سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ، ایک بات میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ظاہر ہے دینی تعلیم کے صرف فوائد ہی فوائد ہیں۔ فوائد کے حوالے سے میں چاہوں گی آپ سے کہ آپ کچھ کلام کیجئے دینی تعلیم کے حصول کے فوائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمیں دین اسلام بتاتا ہے کہ جب کوئی دین اسلام کی طرف آتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ بچوں کو سب سے پہلے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈلواؤ۔ جب وہ درود شریف پڑھیں گے تو وہ اس کی وجہ پوچھیں گے، جب آپ وجہ بتائیں گے، اس کے فضائل بتائیں گے اور سرکار سے محبت بتائیں گے تو بچوں کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب وہ احکامات خداوندی اور فرائض کی طرف آنے لگے گا تو خود بخود وہ رب سے بھی جڑتا جائے گا اور سرکار سے بھی کنیکٹ ہوتا جائے گا۔ تو پہلا تو فائدہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ قبر کی منازل آسان ہو جاتی ہیں، قبر روشن ہو جاتی ہے، قیامت کا حساب کتاب انسان کو دینا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ یہاں رہ کر دینی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اس چیز کو سیکھے گا تو اس کو اپلائی کرے گا تو آخرت کے لیے اجر خود بخود سیٹ ہو جائے گا اس کے لیے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے اس کا یہ بینیفٹ مل رہا ہے۔ پھر انسان کو قلبی، ابھی آپا نے جو بات آخر میں کی ہے کہ قلبی سکون، اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قلب اس کا سکون میں آ جاتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن اگر سکون کی دولت نہیں ہو تو وہ پھر بے چین ہی رہتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کی طرف جب آئیں گے دین تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے تو قلبی سکون خود بخود میسر ہوگا، انسان ڈپریشن سے باہر چلا جائے گا، کیونکہ جب دنیا میں ہی لگے رہتے ہیں، ادھر کی پریشانی ادھر کی پریشانی، اور اس رب کے آگے سر بسجود نہیں ہوتے تو ڈپریشن ہی ایک بیماری بنتی چلی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اس سے نجات مل جائے گی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ اسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، ان کے مسائل کو سننا، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، ان کاموں میں اسے آسانی مل جاتی ہے۔ پھر اسے یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو معاشرے میں جب وہ سروائیو کرتا ہے تو لوگوں تک دینی علوم کو پھیلانا آسان ہو جاتا ہے، گھر والوں کو بتانا آسان ہو جاتا ہے، اگلی نسلوں میں دین ڈیلیور کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود ان پر سب پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی ماؤں کو بھی دیکھیں تو ان کی پورے طور طریقے ہی وہی تھے کہ ہمارے اسلاف نے وہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں ہمیں کہ اگر ماں نے ایسا عمل کیا تو بچہ خود بخود قدرتی وہ عمل کرنے کی طرف آتا ہے۔ تو فوائد ہم اگر بیسیکلی دیکھیں تو یہ ہے جب اللہ اور اس کے حبیب کی محبت مل گئی، قیامت کی آسانیاں مل گئی، آخرت کی آسانیاں مل گئی، اس جہاں میں رہتے ہوئے تھوڑی سی نیکی کی اس کے ثواب 10 گنا تک چلا گیا، تو پھر وقتاً فوقتاً اس کی جو سامنے ایک رزلٹ ہوتا ہے نا، اگر ہمیں دنیاوی طور پر رزلٹ نظر بھی ہے، کیونکہ دنیا کے جب ہم امتحانات دیتے ہیں تو اس کے رزلٹ سامنے آتے ہیں تو ہمارا خوشی سے چہرہ روشن ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان اس جہاں میں رہتے ہوئے صرف ایک نیک کام کا ارادہ بھی کر لے، آج اس نے یہ پروگرام دیکھ کر ایک بچی نے ارادہ کر لیا کہ میں کل سے دین اسلام کے کچھ نہ کچھ اعمال سیکھنے کی طرف آ جاؤں گی، صرف نیت کی ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ انسان کسی کو دیتے ہوئے دیکھے، نیت کر لے، کسی بھی اچھے کام کی نیت کرے، کل جب اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا وہ کہے گا کہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، رب کہے گا تیرا ہی ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے ہر اچھے کام کی نیت کرتا تھا، تیرے پاس استطاعت نہیں تھی لیکن میں نے اس کا اجر سنبھال لیا۔ تو ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے بظاہر اگر رزلٹ نظر نہیں بھی آتے تو آخرت اتنی شاندار ہے کہ پھر جنت ہی جنت ہے، پھر دوزخ کا تصور نہیں ہے اگر ہم نے یہاں رہتے ہوئے اس رب کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھا لیا تو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم جتنی بھی اس حوالے سے کلام کریں وہ کم ہے کہ جب دین کی تعلیم ہم حاصل کریں گے تو زندگی کے ہر شعبے میں بظاہر شاید ہمیں کہیں پریشانی کا سامنا ہو، مشکلات ہوں، ظاہر دین میں آزمائش بھی ہے، بظاہر ہمیں آزمائشیں ہوں لیکن ہماری آخرت بہتر ہوگی اور اللہ رب العزت ضرور ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔